السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ ہر قسم کی تعریف اور شکر صرف اور صرف اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا بنانے والا، چلانے والا اور ہر مخلوق کی ضرورتوں کا پورا کرنے والا ہے، ہر مخلوق کی حفاظت کرنے والا ہے، جو ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا مدبر ہے۔ درود و سلام ہو انبیاء اکرام پر، جنہیں انس اور جن کی رشد ہدایت کے لیے بھیجا گیا، مبعوث فرمایا گیا، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اس مختصر سے درود و سلام کے بعد معزز سامعین اکرام، آج ہماری کلاس سورہ انبیاء کی آیت نمبر 21 سے رہے گی۔ سورہ انبیاء یعنی انبیاء کے دنیا میں آنے کا کیا مقصد تھا، انشاءاللہ تعالی وہ بھی آج کی کلاس میں بتایا جائے گا، جس کی بنیاد پر اس سورہ کا نام بھی انبیاء رکھا گیا۔ یہ مکی سورت ہے اور مکہ کے اندر مشرکین مکہ یا انکار کرنے والے اللہ رب العزت کی ذات کا، اللہ کی صفات کا، اللہ کے رب ہونے کا، خالق اور مالک ہونے کا جو انکار کرتے تھے، ان سے بات انشاءاللہ تعالی آج کی کلاس میں اور سورہ انبیاء میں ہوگی۔ آیت نمبر 21، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ام اتخذوا آلہۃ من الارض ہم ینشرون، کیا انہوں نے زمین میں سے ایسے معبود بنا لیے ہیں جو مردوں کو اٹھا کھڑا کریں گے؟ زمین میں سے ایسے معبود بنا لیے۔ آپ دیکھیں گے کہ جو بھی اللہ کے غیر کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کے علاوہ دوسروں کی عبادت کرتے ہیں، وہ زمین سے ہی ان کا وجود ہوتا ہے۔ انسان بھی اگر ہے تو اس کا بھی وجود زمین سے ہی ہے، یا پتھر کا اگر وہ بناتے ہیں، یا سونے اور چاندی کا، یا لوہے کا، یا مٹی کا، تو یہ سب معبود زمین سے وہ نکالتے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے اس کو بناتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے ان سے یہ سوال کیا، اور سوالیہ انداز میں بھی آگے بات چلے گی کہ اللہ رب العزت ان سے سوال کرتا ہے کہ جو زمین سے تم نے نکالے ہو اور اپنے ہاتھوں سے اسے تراشے ہو، کیا یہ اتنی طاقت رکھتے ہیں کہ مردے کو زندہ کر دیں؟ جب کوئی مر جائے تو اسے اٹھا دیں؟ پھر سے آئے دیکھیں، کیا انہوں نے زمین سے ایسے معبود بنائے؟ معبود اسے کہتے ہیں جس کی عبادت کی جاتی ہے، جس کو اپنی ضرورت کا پورا کرنے والا سمجھا جاتا ہے، جس کو مصیبت کا دور کرنے والا سمجھا جاتا ہے، جس کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھا جاتا ہے۔ تو انہوں نے زمین سے اپنے معبود بنا لیے ہیں، خود ہی بنائے ہیں، اور زمین بھی اللہ رب العزت کی جو مردہ ہے اس سے انہوں نے بنائے ہیں۔ کیا یہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ جبکہ یہ خود اپنے آپ کے لیے نہیں بن سکتے، خود اپنے آپ سے وجود میں نہیں آئے۔ تم نے انہیں زمین سے نکال کر کے، اگر لوہا ہے، سونا ہے، یا چاندی ہے، یا مٹی ہے، تم نے اس سے نکال کر کے انہیں تراشا ہے، انہیں بنایا ہے، جتنا بڑا چاہا اتنا بڑا بنایا، جیسے ہاتھ چاہا، جیسے پیر چاہا، جیسا سر چاہا ویسا تم نے بنایا۔ تو یہ خود اپنے لیے زمین سے نکل کر کے بننے کی طاقت نہیں رکھتے، تو کیا یہ مردوں کو زندہ کر دیں گے؟ کیا یہ مردوں کو زندہ کرنے کی طاقت رکھتے ہیں؟ یعنی پہلے ہم مردہ تھے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، کوئی نام و نشان نہیں تھا، تو ہمیں کیسے یہ پیدا کر سکتے ہیں جبکہ یہ خود ہی اپنے آپ کے لیے نہیں پیدا کیے گئے؟ یہ سوال تاکہ ان کا ذہن کھلے، یہ سوچنے سمجھنے پر مجبور ہوں کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ ہم سب سے بہترین مخلوق جو بولتی ہے، سنتی ہے، دیکھتی ہے، عقل رکھتی ہے، سمجھ رکھتی ہے، اور وہ ایسا کام کرے، وہ ایسا لا علمی کا یا ثبوت پیش کرے
ایسی جہالت کا وہ ثبوت پیش کرے. اگر ان دونوں زمین اور آسمان، آیت نمبر 22 کے اندر اللہ فرماتا ہے اگر ایسا ہوتا، اگر ان دونوں یعنی زمین و آسمان میں اللہ کے سوا اور معبود ہوتے تو ضرور یہ دونوں تباہ ہو جاتے. اگر دیکھیے کتنا، اللہ اکبر، کس انداز سے اللہ رب العزت ہمیں سمجھا رہا ہے کہ غور کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود، تم نے تو 360 خانے کعبہ کے اندر رکھ لیے ہو، یا اور بھی ہزاروں کی تعداد میں ہو گئے. اب اگر ہم دیکھیں تو گنتی نہ ہو، اس قدر ہو گئے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی ایک بھی ہوتا تو یہ دونوں تباہ اور برباد ہو جاتے. کیسے؟ ایک کہتا ہے کہ آسمان اس طرح ہوگا، دوسرا کہتا ہے اس طرح ہوگا، زمین ایسی ہوگی، کوئی دوسرا کہتا ہے نہیں ایسی ہوگی، سورج ایک ہوں گے، کوئی کہتا نہیں دو ہوں گے. اور یہ آپس میں لڑ کر کے یہ مخلوق یہ تخلیق نہیں ہو پاتی. اور یہ تخلیق اتنے سسٹمیٹک طریقے سے، اتنے سکون اور اطمینان کے ساتھ کیسے چل سکتی تھی؟ آپ دیکھیں ایک چھوٹا سا ہماری اگر کار ہے یا بس ہے، اس کے 2 ڈرائیور نہیں ہو سکتے. اگر 2 ڈرائیور ہوں گے تو ایک ایکسیلیٹر دے گا، ایک بریک دے گا، اور ایک جو ہے رائٹ طرف اس کو موڑنے کی کوشش کرے گا، ایک لیفٹ طرف موڑنے کی. چل ہی نہیں سکتا، ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسا 2 اسٹیئرنگ ہو. تو اس کائنات کے 2 بنانے والے اور 2 چلانے والے اگر ہوتے تو یہ تو کب سے تباہ اور برباد ہو جاتی. اس لیول پر یعنی ان کے ذہنی جو ذہن تھا ان کا، اس لیول پہ آ کر کے اللہ رب العزت سمجھا رہا. اللہ اکبر، کہ ان کی سمجھ جتنی تھی ان سمجھ کے اعتبار سے ان کو سمجھایا گیا. بس اللہ عرش کا رب ہے. آگے اللہ فرماتا ہے بس اللہ عرش کا رب ان باتوں سے پاک ہے جو وہ یعنی مشرک بیان کرتے ہیں. اللہ رب العزت کے بارے میں جو لوگ یہ بیان کرتے ہیں، اللہ ان سارے عیبوں سے پاک ہے. کیا عیب بیان کرتے ہیں؟ کہ اللہ رب العزت آگے انشاءاللہ تعالیٰ اور اس کی تفسیر آئے گی کہ اللہ رب العزت کے لیے خود طے کر دیا کہ اس طریقے سے ہے یا ایسا بنا ہوا. یہ جو بھی میں اس کو بولنا بھی اس گستاخی سمجھ رہا ہوں اللہ رب العزت کی شان میں. تو اللہ رب العزت کے لیے یہ جتنی بھی باتیں کرتے ہیں یہ سب عیب ہے، اور اللہ رب العزت سارے عیبوں سے پاک ہے. وہ کچھ کرتا ہے، اللہ آگے فرماتا ہے آیت نمبر 23 میں، وہ جو کچھ کرتا ہے اس کے بابت اس سے سوال نہیں کیا جاتا. سبحان اللہ، اللہ رب العزت کی یہ شان ہے کہ وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جا سکتا کہ تو نے ایسا کیوں کیا. وہ خالق ہے، تو مخلوق یہ حق نہیں رکھتی کہ خالق سے پوچھے کہ تو نے ایسا کیوں کیا یا ایسا کیوں بنایا. بنی ہوئی چیز ہمیشہ خالق کی، بنانے والے کی محتاج ہوا کرتی ہے. تو اللہ رب العزت ہمارا خالق ہے اور ہم اس سے پوچھنے کی یہ طاقت نہیں رکھتے کہ تو نے ایسا کیوں کیا. اسی کو تقدیر کہتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ مومن تقدیر پر پورا اطمینان رکھتا ہے کہ یہ میرے رب کا تقدیر ہے، یہ میرے رب کا حکم ہے، اور میرا رب میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کرتا. میرا رب میرے لیے غلط یا غیر ضروری فیصلے نہیں کیا کرتا. تو وہ جو کچھ کرتا ہے اس سے سوال نہیں کیا جاتا. یہ بھی تقدیر کا ایک حصہ ہے. اور جبکہ ان لوگوں سے باز پرس کی جائے گی اور جو مخلوق ہے اس سے باز پرس کی جائے گی کہ تم نے ایسا کیوں کیا. اللہ رب العزت جس مخلوق کو، جیسے جنت میں جنتیوں کی کمی ہو جائے گی تو جنت کہے گی کہ اے اللہ اور ہے، اے اللہ اور ہے. تو اللہ رب العزت ایک مخلوق بنائے گا اور جنت کو دے دے گا کہ لو اس سے جنت کو بھر دو. تو اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں کہ ان کا کوئی ایگزام نہیں ہوا، یہ بنے اور آ کر کے سیدھے جنت میں آ گئے، اس سے کوئی سوال کرنے والا نہیں. اس طریقے سے جہنم بھی کہے گی کہ اے اللہ اور ہے، مطلب میرے پاس ابھی اور جگہ ہے، اور جہنمیوں کو میرے پر ڈال دے. تو اللہ کیسا رحمان ہے، وہ اس جہنم کو بھرنے کے لیے ایک مخلوق بنا کر کے جہنم میں نہیں ڈالے گا. وہ اپنے قدم مبارک کو جہنم میں ڈالے گا جس سے جہنم چیخ پڑے گی کہ اللہ بس کر بس کر. تو اللہ رب العزت جو چاہے کرے، اس سے کوئی پوچھنے والا نہیں. ہاں ہم سے ضرور باز پرس ہوگی کہ تمہیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا گیا تھا وہ تم نے اس مقصد کو پورا کیا یا نہیں کیا. تمہیں جس مقصد کے لیے دنیا میں پہنچایا تھا اور تمہاری ہر ضرورت کی چیزیں تمہارے بولنے سے پہلے، تمہارے سوچنے سے پہلے اللہ رب العزت نے عطا کر دی.
اس قدر نعمتیں کہ جس قدر نعمتیں تم نے چاہا یا نہیں چاہا وہ سب کچھ عطا کر دیا، تو تمہاری پیدائش کے مقصد کو تم نے پورا کیا نہیں کیا، وہ باس پرس اللہ رب العزت ضرور کرے گا کہ تم نے خالق کا حق ادا کیا نہیں کیا یا مخلوق کا حق ادا کیا یا نہیں کیا۔ آیت نمبر 24، کیا انہوں نے اس اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں، اس خالق کائنات کے سوا کوئی اور معبود بنا لیے ہیں؟ ام اتخذوا من دونہ آلہۃ قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ سبحان اللہ، اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنائے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے ذہن کو کس انداز میں کھول رہا ہے، اس کے پہلے آپ نے 21 نمبر آیت میں دیکھا کہ سوال کر کے اور انہیں سوچنے اور سمجھنے میں مجبور کیا جا رہا ہے، ان کے ذہن کو کھولا جا رہا ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت دوسرے انداز میں کہتا ہے کہ تم نے ٹھیک ہے اللہ کے علاوہ دوسرے معبود بنا لیے ہو، دوسرے کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھ لیے ہو، پریشانی کو دور کرنے والا اور تکلیفوں کا دور کرنے والا تم نے سمجھ لیے ہو، تو ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو تم دلیل پیش کر دو اپنے سچے ہونے کی، یعنی دلیل، عقلی دلیل پیش کر دو یا نقلی دلیل پیش کر دو۔ عقلی دلیل یعنی عقل سے یہ ثابت کر دو، لاجک سے اور سمجھ سے ثابت کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی حاجت روا اور مشکل کشا ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی زندگی اور موت کا دینے والا ہو سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی رزق کا زمین کے اندر سے دانے کا توڑ کر کے اور نکالنے والا، پھاڑ کر کے نکالنے والا ہو سکتا ہے، آسمان سے بارش برسانے والا ہو سکتا ہے، تمہیں روح دینے والا ہو سکتا ہے، تمہاری دھڑکن کو چالو کرنے والا ہو سکتا ہے، کوئی ہوا کو دینے والا ہو سکتا ہے۔ عقل سے ہی ثابت کر دو، زندگی اور موت کا مالک ہو سکتا ہے، عقل سے ہی ثابت کر دو۔ اور نقلی دلیل یعنی جس کی بنیاد اللہ کی وحی پر ہو، کتابوں پر ہو، نقل کی گئی ہو، توریت، زبور، انجیل یا آسمانی کوئی کتاب، کوئی صحیفے کے اندر کہیں تو دلیل ہو۔ تو دونوں دلیل کا مطالبہ کیا گیا کہ کہیں سے کیسی بھی کوئی دلیل پیش کر دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہے جس نے بلند آسمان کو بنایا ہے، سورج اور چاند کو بنایا ہے، ان کی منزلوں کو طے کیا ہے، ان کی اسپیڈ کو طے کیا ہے، انسان کی زندگی کو طے کیا ہے کہ فلاں انسان فلاں زندگی جیے گا، اتنی عمر جیے گا، یہ کھائے گا۔ اس طریقے سے سوال کیا گیا، اور واقعی اگر اس پہ غور کرے انسان تو اس کی عقل حیران ہو جائے گی، اور وہ واقعی اپنے رب کو جان لے گا کہ میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا جو نہ سن سکے، نہ دیکھ سکے، نہ بول سکے، نہ پکڑ سکے۔ میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو بھول جائے، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس کو تھکان آ جائے، جو سو جائے، میرا رب ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو جھوٹ بولے، وغیرہ وغیرہ۔ کیا انہوں نے اس اللہ کے سوا اور معبود بنا لیے ہیں؟ ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، تو کہہ دیجئے کہ دلیل پیش کرو اگر تم سچے ہو۔ یہ توحید میرے ساتھیوں کا ذکر ہے، اس میں میرے ساتھیوں کا یعنی میرا ذکر ہے، یعنی توحید جو ہے اس کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے طرف کی کہ میری پیدائش کا یا میرے ساتھیوں کا اس میں ذکر ہے، اور مجھ سے پہلوں کا بھی اس میں ذکر ہے۔ تو نبی مکرم کا یا صحابہ کا یا مومنوں کا اس میں ذکر سے مراد یہ ہے توحید جو ہماری پیدائش کا مقصد ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے نہیں پیدا کیا انس اور جن کو مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، صرف اللہ کی عبادت ہو، یعنی توحید کے لیے پیدا کیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سورہ یوسف کے اندر اللہ نے فرمایا قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ، اے نبی مکرم کہہ دیجئے کہ میری راہ یہی ہے، یعنی میرا کام، میرا سوچ، میری فکر، میرا مشن یہی ہے، ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف بلاؤ، علی بصیرت، بصیرت کے ساتھ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد بھی یہی بتایا گیا، اور امت انفرادی طور پر ہماری پیدائش کا مقصد اللہ رب العزت کی توحید کو قبول کرنا، اس کی عبادت کو قبول کرنا، اور عبادت کے اندر دو چیزیں اصل میں، ایک تو توحید ربوبیت ہوتی ہے کہ اس کو رب مان لینا، خالق مالک اور مدبر مان لینا، اور دوسرا توحید اسماء الحسنی کہ اللہ رب العزت کو اس کی ذات کے اعتبار سے، اس کی صفات کے اعتبار سے اکیلا جان لینا۔ اور توحید عبادت کے اندر دو چیز ہوتی ہے، تو عبادت صرف اللہ کی ہوگی، یعنی پرستش اور اطاعت،
حلال و حرام کا حکم، کیا ہمارا قانون ہوگا، کس طریقے سے ہماری زندگی جئیں گے. تو یہ اللہ رب العزت ہے، اور اس لیے ہمیں اللہ رب العزت نے پیدا کیا کہ ہمارے اوپر پرستش بھی ہم اس کی کریں گے، اور حلال و حرام بھی ہمارے زندگی کے اندر اسی کا ہوگا. کوئی اور ہمارے اوپر حلال اور حرام کو نہیں کر سکتا. اس لیے کہا گیا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، کہ تم نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لی. اربابا من دون اللہ، درویشوں اور عالموں کو تم نے الہ بنا لیے. اس کی تفسیر خود نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ کیا تم نے ان کے حلال کو حلال اور ان کے حرام کو حرام نہیں جان لیا، تو یہی ان کو الہ بنانا ہے. تو گویا کہ حلال و حرام اللہ کے علاوہ کسی اور کو جان لینا، کسی اور کا حلال و حرام لینا اللہ رب العزت کے مخالف میں، یہ اس کو الہ بنانا ہے. اور یہ انفرادی طور پہ ہماری پیدائش کا مقصد توحید. جب ہم اجتماعیت میں آ گئے، جب ہم کچھ لوگ اکٹھا ہو گئے، تب ہماری پیدائش کا کیا مقصد ہے. تو اللہ فرماتا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. مکی صورت ہے، مکی آیت ہے کہ تم ایک بہترین امت ہو جو نکالی گئی ہے، تمہارا کام ہے بھلائی کا حکم دینا، برائی سے روکنا. مکہ کے اندر کون سی بھلائی تھی اور کون سی برائی تھی؟ مکہ کے اندر جس بھلائی کی طرف بلایا جا رہا تھا وہ عقیدے کی بھلائی تھی، توحید کی اور ایمان کی بھلائی تھی. اور یہ تینوں چیزیں ہیں، یعنی توحید کی طرف بلانا. یہ ہماری اور انبیاء کی، یہ ہماری اجتماعیت کے لحاظ سے ہماری پیدائش کا مقصد، اور انبیاء کی پیدائش کا مقصد اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. سورہ انبیاء ہے نا اصل میں، تو انبیاء کی پیدائش. اور مجھ سے پہلوں کا بھی مجھ سے پہلوں کا بھی یہی ذکر تھا. تو انبیاء کا ذکر کیا تھا، انبیاء کیوں آئے تھے، اس کے لیے چند آیت لکھیں. سورہ زخرف آیت نمبر 45. اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ پیغمبر جو اپنے پیغمبر ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، ان کے حوالے دریافت کر لیے، کیا ہم نے اللہ کے رحمان کو کے سوا اور معبود بنائے تھے ان کی عبادت کی جائے، کہ اللہ کے علاوہ کیا کسی اور کو معبود بنائے تھے جس کی عبادت کی جائے. سارے انبیاء کو یہی خبر لے کر کے پہنچایا گیا. اس طریقے سے سورہ نحل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ فرماتا ہے، سورہ نحل آیت نمبر 36 وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور البتہ تحقیق ہم نے ہر جماعت میں پیغمبر بھیجے، ہر جماعت میں یعنی ہر علاقے کے اندر، ہر دیش کے اندر جماعت، جس کو بھی اللہ رب العزت نے جس اجتماع کو چاہا، جس ٹیم کو چاہا اس کے طرف پیغمبر بھیجا. یعنی ہر جماعت میں اللہ رب العزت نے پیغمبر بھیجا. کیوں بھیجا؟ کہ اللہ کی عبادت ہو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت، أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت ہو. وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور طاغوت کا انکار. طاغوت کیا؟ جس کی عبادت کی جاتی ہے. اور عبادت کیا؟ توحید عبادت میں نے ابھی آپ کو بتایا، اس کے اندر پرستش اور اطاعت، یہ دو چیز ہوتی ہے. تو پرستش اور اطاعت کا حقدار صرف اللہ ہے. یعنی سارے انبیاء کے لیے مبعوث ہونے کا مقصد یہاں پر توحید بتایا گیا. بلکہ ان میں سے اکثر، پھر آگے دیکھیں آپ کہ اس پیدائش کے مقصد کو کچھ لوگ یا زیادہ تر لوگ پورا نہیں کر پاتے. اور جب پیدائش کے مقصد کو پورا نہیں کرتی ہے کوئی بھی مخلوق، تو اس کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہوا کرتا. کل کی کلاس میں ہم نے دیکھا کہ جتنی بھی مخلوق اللہ رب العزت نے دنیا میں پیدا کی ہے وہ انسان کے فائدے کے لیے پیدا کی ہے. اور جب انسان کا فائدہ کرنا وہ بند کر دیتی ہے، یعنی اپنی پیدائش کے مقصد کو بھول جاتی ہے، تو اللہ رب العزت اسے تہس نہس، اس کو تہ و بالا کر دیتا ہے، اس کو ختم کر دیتا ہے، اس کو ڈسٹ بین میں ڈال دیتا ہے، دمک لگا کر کے پیڑ کو جیسے گرا دیتا ہے. تو ہماری پیدائش کے مقصد کو بھی اگر ہم نے پورا نہ کیا تو ہمیں بھی اللہ رب العزت تباہ اور برباد کر کے اور ختم کر دے گا. کیا ختم کیا جا چکے ہیں، ہم لوگ ڈسٹ بین میں ڈالے جا چکے ہیں. ہماری جو وقت ہے اگر ہم غور کریں تو اتنی ہی ہے جو ڈسٹ بین کے اندر جو ڈسٹ رہتا ہے اس طریقے کی ہے. اللہ نے کہا بھی سورہ انبیاء کے اندر، سورہ نمل، سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کر لینا ورنہ بے یار اور مددگار ہو کر کے پڑے رہ جاؤ گی. 22 نمبر آئے تھے شاید. اور ایک جگہ فرمائے شر البریہ، جس نے اللہ کی
حق کو نہیں پہچانا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کے ساتھ شرک کیا، اللہ کی ذات اور صفات کے اندر کسی کو شامل کر لیا، شرک کر لیا، تو اللہ نے اس کو شر البریہ کہا کہ یہ بدترین مخلوق ہے۔ ہمارے نزدیک بدترین مخلوق گٹر میں رینگنے والا کیا یا اور کوئی دوسری چیز ہو سکتی ہے، لیکن ہمارے خالق کے نزدیک سب سے بدترین وہ شخص ہے جس نے اپنی پیدائش کے مقصد کو نہیں پہچانا، توحید کو نہیں پہچانا، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی۔ جس رب نے اور بہترین مخلوق بنایا، سب سے اچھی مخلوق بنایا، عقل اور شعور رکھنے والی مخلوق بنایا، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے، یہ اس کا صرف تھا، یہ اس کی عظمت تھی کہ وہ سب سے بہترین بنایا گیا تھا، بہترین مخلوق بنائی گئی تھی، ساری کائنات کے خالق اور مالک کی عبادت کرتا، تو وہ اپنے سے چھوٹی اور نیچے والی مخلوق کی عبادت کرتا، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ تو شر البریہ کہا اللہ رب العزت نے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت نہ کرنے اور شرک کو کرنے کی وجہ کیا ہے، یہاں پہ وہ بتائی جا رہی ہے۔ بلکہ ان میں سے اکثر حق کا علم نہیں رکھتے، بل اکثرہم لا یعلمون، بلکہ اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔ تو علم نہ ہونا یہ وجہ ہے اس بات کی کہ انسان شرک کرتا ہے۔ علم نہیں ہے اللہ رب العزت کی ذات کا، اللہ کی معرفت نہیں ہے، اس وجہ سے اس نے اللہ کو نہیں پہچانا اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرتا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ علم کا ذکر اللہ نے توحید کے پہلے کیا ہے سورہ محمد کے اندر، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، پس تم علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس لیے ہماری سب سے پہلی جو وحی نازل ہوئی وہ بھی نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، توحید نہیں، سب سے پہلا جو حکم نازل ہوا وہ اقرا نازل ہوا کہ پڑھ، اور پڑھ کیا؟ تو پڑھنے کا بھی جو سب سے پہلا علم حاصل کرنا ہے وہ سب سے بڑے کا علم حاصل کرنا ہے، سب سے بڑے کا جاننا یعنی اللہ کا جاننا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھ اس رب کے نام سے جس نے تجھے پیدا کیا، رب کو جان۔ تو ہماری پیدائش کا مقصد، سارے انبیاء کی پیدائش کا مقصد اور ہماری جماعت ہونے کی اعتبار سے ہماری پیدائش کا مقصد ایک اللہ کی عبادت اور اس اللہ کی عبادت کی دعوت، اور اس پیدائش کے مقصد کو پورا نہ کر پانے کی وجہ علم کا نہ ہونا۔ آگے دیکھتے ہیں، پھر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ پورا جملہ دیکھیں گے، بلکہ ان میں سے اکثر کا علم نہیں رکھتے، پھر وہ اس سے اعراض کرتے ہیں یعنی اس کا انکار کرتے ہیں، کیونکہ علم نہیں ہے اللہ رب العزت کا تو وہ اس کا اعراض کرتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت کا علم نہیں ہے، یعنی کہ اس کو خالق، وہ کیسا خالق ہے وہ نہیں جانتے، وہ کیسا مالک ہے وہ نہیں جانتے، وہ کیسا مدبر ہے، وہ کیسا علیم ہے، کیسا خبیر ہے، کیسا رازق ہے، کیسا رحمان ہے، کیسا رحیم ہے، وہ نہیں جانتے۔ اس لیے رحمان کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں، رحیم کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں، رزاق کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں، عزت اور ذلت کا مالک کسی اور کو بھی سمجھتے ہیں۔ یہ علم نہ ہونے کی وجہ سے یہ فساد ہے کہ اللہ کی نظر میں شر البریہ ہو جاتا ہے، بدترین مخلوق انسان ہو جاتا ہے۔ آیت نمبر 25، اور آپ سے پہلے ہم نے جو بھی رسول بھیجا اس کے طرف یہی وحی کرتے رہے کہ بے شک میرے سوا کوئی معبود نہیں، بس تم میری ہی عبادت کرو۔ وہی بات ہے کہ سارے انبیاء کی اس دنیا میں پیدائش کا مقصد جو تھا وہ یہی تھا کہ اللہ رب العزت کی عبادت کی جائے گی اور اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اس سے ملتی جلتی میں نے سورہ نحل میں آپ کو آیت بتایا، سورہ زخرف آیت نمبر 45 بھی آپ اس میں لکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 26۔ اب یہاں سے موضوع بدل رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی معرفت اور سارے انبیاء کی آنے کا مقصد بتانے کے بعد فرشتوں کے تعلق سے آیت نمبر 27، وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل عباد مکرمون، انہوں نے کہا رحمان نے اولاد رکھی ہے، استغفر اللہ، رحمان نے اولاد بنائی، وقالوا اتخذ الرحمن ولدا، یہ ایسی بدترین بات ہے جو انسان کی زبان سے نکلتی ہے جو اللہ رب العزت کو ایذا پہنچاتی ہے، تکلیف پہنچاتی ہے، اور یہ رحمان کی شان ہے کہ اس کے بعد بھی اسے وہ 2 وقت کا 3 وقت کا کھانا دیتا ہے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتا ہے، لیکن یہ کب تک چلے گا؟ جب تک یہ دنیا ہے، اور اس کے بعد وہ اس سے ضرور حساب کرے گا۔
تو اس کے جواب میں اللہ رب العزت نے فرمایا سبحانہ، وہ پاک ہے. یعنی اولاد رکھنا یہ عیب ہے، اور اس عیب سے اللہ پاک ہے. یہ عیب ہمارے لیے ہے کیونکہ ہمارے لیے بڑھاپا ہے اور بڑھاپے کا کوئی سہارا چاہیے، یا ہمارے بعد اس جنریشن کو چالو رکھنے کے لیے، دنیا کو چالو رکھنے کے لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے. ہمارے خاندان اور ونش کے نام کے لیے اولاد کا ہونا ضروری ہے. اللہ رب العزت کی ذات تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، ہمیشہ سے اور ہمیشہ رہنے والی ذات. اور یہ جتنے بھی قسم کے عیب ہیں، ان سارے عیب سے کہ وہ اکیلا پوری دنیا کو نہیں چلا سکتا، نہیں سنتا، یہ اونگنا یا تھک جانا، یہ سارے عیب ہیں اور اللہ ان سارے عیب سے پاک ہے. بڑھاپا، یہ سارے عیب ہیں اور عیب سے اللہ پاک ہے. تو اللہ نے فرمایا وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا، انہوں نے کہا کہ اللہ اولاد رکھتا ہے، سبحانہ وہ پاک ہے. تو یہ لوگوں نے شان میں غلو کیا فرشتوں کی اور انبیاء کی. فرشتوں کو کہا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور یہاں پہ اس آیت سے مراد فرشتوں کے طرف ہی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو کہا، اور اللہ رب العزت نے یہ آیت جو ہے فرشتوں کے لیے ہی بیان کیا. تو یہ فرشتوں کی شان میں غلو تھا، یعنی اتسویکتی، جس کی جو پوسٹ ہے، جس کی جو سیٹ ہے، اس سیٹ سے اس کو اٹھا دینا. اور یہ جب اللہ رب العزت کی جو ان کا مقام ہے، مطلب فرشتوں کا، اس مقام سے اٹھا کر کے ان کو اللہ کے مقام پر پہنچا دینا. ولیوں کو نبی کے مقام پر پہنچا دینا، نبیوں کو ولیوں اللہ کے مقام پر پہنچا دینا، فرشتوں کو اللہ کے مقام پر پہنچا دینا، اس کو کہتے ہیں غلو. تو انہوں نے غلو کیا فرشتوں کی شان میں، اور انبیاء کی شان میں بھی کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے، عزیر علیہ السلام کے تعلق سے بھی اللہ کا بیٹا کہا. تو اللہ رب العزت اس عیب سے پاک ہے. اس کا اور بھی دوسری جگہ بیان ہو چکا ہے. فرشتوں کی شان میں اللہ آگے فرماتا ہے بل عبادہم مکرمون، اور وہ اللہ کے عبادت گزار اور مکرم لوگ ہیں، معزز اور مکرم ہیں. تو اللہ رب العزت نے یہاں پر فرشتوں کی شان بیان کی کہ فرشتے اللہ رب العزت کے پاس معزز اور مکرم ہیں. لیکن ہے کیا؟ بل عبادم، اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے عبد ہیں، اللہ کی مخلوق ہے. اور کیسی مخلوق ہے کہ اس کی عبادت میں ہمیشہ، یعنی اس کے حکموں کو پورا کرنے میں ہمیشہ لگے رہتے ہیں. عبادت کا ایک مطلب یہ بھی، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، یہ بھی اللہ کی عبادت ہے، اور یہی عبادت ہے. تو وہ اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور اس لیے اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ معزز اور مکرم ہے. تو فرشتے معزز اور مکرم کیوں ہو گئے؟ ایسے کون سے ان کے عمل ہیں کہ یہ معزز اور مکرم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہو گئے؟ کیا ہم نہیں ہونا چاہتے؟ ہم اگر ہونا چاہتے ہیں معزز اور مکرم، تو وہ جو صفات فرشتوں کی یہاں پہ بتائی جا رہی ہے، ان صفات کو ہمیں اپنے اندر لانا ہوگا. اگر ہمارے اندر بھی وہ صفات آ گئی تو ہم بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معزز اور مکرم ہو جائیں گے. صفت کیا ہے؟ آیت نمبر 27، وہ بات کرنے میں اس سے سبقت نہیں کرتی. جب اللہ رب العزت ان سے کلام کرتا ہے تو وہ سبقت نہیں کرتے، یعنی وہ آپس میں بات یا اللہ سے بات یا آپس میں بات نہیں کرتے، یعنی خاموشی سے سنتے. اس کے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ اللہ رب العزت جب فرشتوں کو وحی دیتا ہے، کوئی حکم دیتا ہے، تو وہ اللہ کی بارگاہ میں آ کر کے ایسے بیٹھ جاتے ہیں، اور ان کی پر زمین پہ جب لگتے ہیں، نیچے جب لگتے ہیں، تو اس میں سے زنجیر کے گرنے کی طرح کی آواز آتی ہے، اور وہ خاموش ہو کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اللہ کی ہیبت اور اللہ رب العزت کی عظمت، اللہ کو اس طریقے سے وہ جانتے ہیں، ایسا احساس کرتے ہیں کہ بالکل کچھ تو فرشتے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں. انہیں ہوش نہیں ہوتا کہ کیا بات کہی جا رہی ہے، اور جب اللہ رب العزت اپنی وحی نازل کر چکا ہوتا ہے تو پھر فرشتے دوسروں سے پوچھتے ہیں کہ کیا فرمایا تمہارے رب نے؟ تو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ تیرے رب نے سچ فرمایا، وہ صادق ہے، وہ سچ فرمایا، اور بھی دوسرے الفاظ سے وہاں پہ استعمال کیے گئے. تو اللہ رب العزت کا حکم کو وہ خاموشی سے سنتے ہیں. پچھلی سورہ میں، سورہ طٰہٰ میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے موسیٰ، تم مقام معزز وادی طوا میں آ چکے ہو، اور تمہاری طرف جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سنو. تو جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سننا، یہ پہلی صفت.
امت محمدیہ کے لیے بھی اللہ رب العزت نے حکم نازل کیا. جب مشرکین مکہ قرآن کو سنتے نہیں تھے اور باجے وغیرہ بجایا کرتے تھے تو اللہ رب العزت نے وہی نازل کیا کہ جو قرآن پڑھا جائے، جب قرآن پڑھا جائے تو اسے غور سے سنو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. اب ہم اپنا محاسبہ کر لیں کہ جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو ہم اسے کو کیسے سنتے ہیں؟ ٹیپ میں لگا دیا گیا، موبائل میں لگ رہا ہے اور کام چل رہا ہے اپنا. گانا سن نہیں سکتے تو ٹھیک ہے، یہ لگا لو، تھوڑا سا ٹائم پاس ہوگا. یہ نہیں ہے ادب. صحابہ کرام کیسے ادب کرتے تھے؟ قرآن اور اللہ کے نبی کی مجلس، قرآن کی مجلس ہو، اللہ کے نبی کی مجلس ہو، حدیث کی مجلس ہو. ایک مجلس مجھے یاد آئی، صحابہ کسی انصاری صحابی کے جنازے میں گئے ہوئے ہیں اور قبرستان میں قبر کھودنے میں وقت تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے اور زمین کو کورید رہے تھے کسی لکڑی سے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ آپ کے آس پاس بیٹھ گئے اور ایسے بیٹھ گئے کہ ہمارے اوپر پرندہ آ کر کے بیٹھ جائے. پرندہ کب آ کر کے بیٹھتا ہے؟ جب وہ سمجھتا ہے کہ یہ کوئی پتھر رکھا ہوا ہے، کوئی چیز رکھی ہوئی، جب آ کر کے وہ بیٹھتا ہے. یعنی اتنا خاموشی سے بیٹھ جاتے کہ ہلتے بھی نہیں تھے اور پرندہ آ کر کے بیٹھ جاتا. تو یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اور آپ کے کلام، اللہ کے کلام کو سننے کا ادب ہے. اور یہ ادب اللہ رب العزت نے فرشتوں کی جب شان بتائی کہ کیوں ہے وہ معزز اور مکرم، تو سب سے پہلے یہی چیز بتائی کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کو بہت، یہ اس سے اصل میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پاس اہمیت کیا ہے اللہ کے کلام کی، کیا محبت ہے اس سے، کیا مقام و مرتبہ ہے ہمارے دل اور دماغ کے اندر اللہ کے کلام کا. کہ جب قرآن پڑھا جائے تو خاموشی سے اسے سننا ہے. دوسرا، کیوں سننا ہے؟ آیت 27 کا دوسرا حصہ، اور وہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہیں. تو سننے کا عقیدہ یعنی سننے کا جو وجہ ہے، نیت ہے، ہم کیوں سنتے ہیں قرآن کو، کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اگر یہ نیت ہے کہ میں زیادہ عالم کہلاؤں تو اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید نازل فرمائی ایسے شخص کے لیے. اگر ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ اس سے پیسے کمائیں گے، یا اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں کہ لوگوں میں ہم بڑے بنیں گے، ہمارا بھی شمار جو ہے وہ بڑے لوگوں میں ہو جائے گا، یا اس لیے عالم بن رہے ہیں، علم کو سیکھ رہے ہیں، عالم بن رہے ہیں علم کو سیکھ رہے ہیں کہ دوسروں پر روب جھاڑیں گے، اس کو بتائیں گے، تو یہ سب جو نیت ہے، یہ نیت ہمیں کامیاب نہیں کرے گی. ان سب کے لیے وعید ہے. اور جو ہم نے علم کی اہمیت کے جو کلاس شروع ہونے کے پہلے جو علم کی اہمیت یا قرآن کی اہمیت پہ ہم نے ورکشاپ لیے، اس میں یہ ساری چیزیں آ گئی. ہم کیوں علم حاصل کر رہے ہیں؟ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں گا. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ہماری جو سوچ ہوتی ہے، ہمارے لیے فکر کم ہو کر کے دوسروں کے لیے زیادہ ہوتی ہے. دوسروں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے دن سے رات تک لگے ہوئے، اپنے آپ کی فکر نہیں. تو علم ہم کو ہے کہ دوسرے کے لیے سیکھ رہے ہیں. یہاں پر جو صفت بتائی گئی، دوسری صفت فرشتوں کی، پہلی صفت کہ اللہ کی وحی کو غور سے سنتے ہیں، سبقت نہیں کرتے، بیچ میں کوئی بات نہیں اور کچھ اپنے طرف سے نہیں بولتے. اور دوسری صفت کہ وہ عمل کرنے کی نیت سے سنتے ہیں. تو ہم اللہ کے کلام کو سنیں، غور سے سنیں یعنی سمجھ کر کے اس کو سنیں، اور دوسرا عمل کی نیت سے سنیں. جب ہم قرآن کو پڑھیں تو عمل کی نیت سے پڑھیں کہ جو ہم اس کو پڑھ رہے ہیں اس کو ہم سمجھیں تاکہ ہم اس پر عمل کر سکیں. یہ دو صفت بتائی گئی. آگے ایک اور صفت آئے گی بیچ میں. اللہ رب العزت آیت نمبر 28 کے اندر فرماتا ہے وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے. اصل میں ایک بات آگے کہی جانے والی ہے جس کا جواب پہلے دے دیا گیا فرشتوں کے تعلق سے کہ اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور ان کے پیچھے ہے. یعنی اس کے ماضی کو اور اس کے مستقبل کو اللہ جانتا ہے. جو پیچھے گزر چکا، اور ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں کہ جو پیچھے گزر چکا وہ تو بھول گئے، اور جو آنے والا ہے اس کے لیے ہم ڈارک ہیں، اس کے لیے ہم کچھ بھی نہیں جانتے. کیا ہونے والا آگے ہماری زندگی میں، کل کیا ہونے والا ہے، پرسوں کیا ہونے والا، آگے زندگی میں کیا ہونے والا ہے.
تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ فرشتے بھی اس سے کورے ہیں اور انسان بھی. اللہ رب العزت جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے, اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا. یہ تھی وجہ کہ فرشتے بھی کیوں نہیں سفارش کر سکتے کسی کی, جب اللہ رب العزت کے نزدیک وہ مکرم ہے. مکرمون اللہ رب العزت نے کہا کہ وہ اکرام والے, معزز اور مکرم ہے. جب اللہ تعریف کر رہا ہے تو کیوں نہیں وہ سفارش کر سکتے؟ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ آگے ان کے کیا ہے اور ان کے پیچھے کیا ہے وہ نہیں جانتے, کہ انسان نے جوانی میں کیا کیا تھا, بڑھاپے میں کیا کیا تھا, اندھیرے میں کیا کیا تھا, تنہائی میں کیا کیا تھا. یہ فرشتے نہیں جانتے. جن فرشتوں کو مقرر کیا ہے وہی جانتے ہیں, ہر فرشتے نہیں جانتے اور انسان بھی نہیں جانتے, بھلے وہ بہت ہی معزز اور مکرم چنا ہو. تو اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت جس کو حکم دے گا, جس کے لیے دے گا, وہ سفارش کریں گے. اور پچھلی کلاس میں اس کی بھی بحث کافی اچھی طریقے سے گزر چکی ہے. پھر سے آیت نمبر 27 دیکھیں. وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے, اور وہ صرف اس کی سفارش کریں گے جس کے لیے اللہ پسند کرے گا. مطلب اللہ جس کے لیے پسند کرے گا کہ اس کے لیے سفارش کرو, اس کے لیے فرشتے سفارش کریں گے. اور وہ اس سے خوف زدہ رہتے ہیں. فرشتوں کی تیسری صفت اللہ رب العزت نے بتائی, من خشیت مشفقون. من خشیتی, وہ اللہ کی خشیت رکھتے ہیں, اللہ کا ڈر رکھتے ہیں, اللہ کا تقوی رکھتے ہیں. اور یہ خشیت جیسے ہم کہتے ہیں نا خشیت الہی, یہ صرف اللہ رب العزت کے لیے خاص ہے. یہ خشیت جو ہے وہ صرف اللہ کے لیے ہوا کرتی ہے. تو خشیت جو ڈر علم کی بنیاد پر ہو, یعنی اللہ رب العزت کو بندہ جانتا ہے اور جب جانتا ہے تو اس سے محبت کرتا ہے کہ یہی میرے لیے کرم کرنے والا, میرے لیے غفور ہے, میرے لیے رحمان ہے, اسی نے مجھے کان, آنکھ اور دل دیا ہے, زندگی گزارنے کی چیزیں دیا, انسان بنایا ہے اور بے شمار چیزیں عطا کیا ہے. اس لیے اللہ رب العزت کو وہ جانتا جاتا ہے, علم حاصل کرتا جاتا ہے اور اس سے محبت اس کی بڑھتے جاتی ہے. اور اس محبت کی بنیاد پر کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اس وجہ سے وہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے, اس کی خشیت رکھتا ہے. اس تعلق سے ایک آیت دیکھیں, اس سے بات اور کلیئر ہو جائے گی. سورہ فاطر آیت نمبر 28. سورہ فاطر آیت نمبر 28 میں اللہ فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. انما یخشی اللہ, وہی یخشا خشیت کے معنی میں, کہ اللہ کی خشیت تو وہ لوگ رکھتے ہیں جو علم والے ہیں. تو پتہ یہ چلا کہ خشیت کا تعلق علم سے ہے, کہ جب ہم اللہ کا علم رکھیں گے, اللہ کی ذات کا, اللہ کی صفات کا, اللہ کی قدرت کا, اللہ کی مخلوق کا, اللہ رب العزت کے احسانات کا, اللہ رب العزت کے رب ہونے کا, جب اللہ کو ہم جانیں گے تو اس سے ہمیں محبت ہوگی, اس کا ہمیں ڈر ہوگا. اور جب ہم اللہ رب العزت کے غضب کو جانیں گے, اللہ کے غصے کو جانیں گے, اللہ کے قہر کو جانیں گے, اللہ کی پکڑ کو, اللہ کی سختی کو جانیں گے, تو اللہ رب العزت سے ہمیں ڈر ہوگا. تو یہ ڈر اصل میں یہ ڈر کیسا ہے؟ ڈر بھی دو قسم کے ہوا کرتے ہیں. اور یہ خشیت الہی کا کیا معنی ہوگا؟ ڈر دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو چور سے اور ڈاکو سے ہوا کرتا ہے, اور ایک ڈر وہ ہوتا ہے جو والدین سے ہوا کرتا ہے, والد سے ہوا کرتا ہے کہ میں یہ غلطی کر رہا ہوں اور میرا والد کو اگر پتہ چل گیا تو وہ ناراض ہو جائیں گے اور میں ان کو ناراض نہیں کر سکتا, ان کے اترے ہوئے چہرے کو میں نہیں دیکھ سکتا. یہ ڈر, یعنی اس ڈر میں احترام ہے, اس ڈر میں محبت ہے. اور چور اور ڈاکو سے یا کوئی ایسا مضر جانور, نقصان پہنچانے والا جانور نکل جائے تو اس سے جو ڈر ہوتا ہے اس کے اندر محبت شفقت نہیں ہوا کرتی. تو اللہ رب العزت کی خشیت اور یہ تقوی ہے, اور یہ سب سے قیمتی چیز ہے. ہر عمل کا جو نتیجہ اللہ رب العزت ہر عمل سے چاہتا ہے وہ یہی تقوی چاہتا ہے. ہم جو روزے سے ہیں, اس روزے کے پیچھے اللہ رب العزت کا کیا مقصد ہے؟ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنا مقصد نہیں ہے اللہ رب العزت کا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون, تاکہ تم متقی بن جاؤ. اے مومنو, تم پہ روزہ فرض کیا گیا, تم سے پہلے امتوں پہ فرض کیا گیا, تم متقی بن جاؤ. نماز سے کیا چاہتا ہے اللہ رب العزت؟ تقوی چاہتا ہے. حج کرنے کے لیے جب نکلتا ہے بندہ تو اللہ کہتا ہے ذات راہ رکھ لو, اور بہترین ذات راہ تقوی ہے. قربانی
تمہارا خون اور گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، دلوں کا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو یہ تقویٰ اتنی عظیم چیز، یہ خشیت الہی اتنی عظیم چیز، یہ پیدا کہاں سے ہوتی ہے، کیسے آتی ہے ہماری زندگی کے اندر؟ یہ ہماری زندگی کے اندر علم سے آتی ہے۔ انما یخشی اللہ من عبادہ، اللہ رب العزت سے اس کے بندوں میں سے وہ ڈرتے ہیں، یخشی اللہ من عبادہ علماء یعنی علم رکھنے والے ہی اس سے ڈرتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کا جتنا زیادہ ہم علم حاصل کریں گے اللہ رب العزت کی ذات کے تعلق سے، اللہ رب العزت کی صفات، اس کی قدرت کے تعلق سے، اتنا زیادہ ہمیں اس سے محبت ہوگی اور اس کا ڈر پیدا ہوگا۔ آیت نمبر 29، اور ان میں سے جو یہ کہیں کہ بے شک اللہ کے سوا میں بھی معبود ہوں۔ کچھ ایسے بھی شرکت ہوا کرتے ہیں جو سورۃ طٰہٰ میں ہم نے فرعون کے تعلق سے پڑھا کہ وہ خود اپنے آپ کو معبود انہوں نے سمجھ لیا، اور اس کا اثر ہم کو وہاں دیکھنے کو ملا تھا جب لوگوں نے سجدہ کر دیا تھا اللہ رب العزت کی ذات، اللہ رب العزت کی عظمت کے سامنے، اس کے معجزے کو دیکھ کر کے جادوگروں نے، تو پھر وہاں پہ اس نے اپنی وہ بات رکھی تھی کہ میرے کہنے کے پہلے تم نے کیسے ایمان لیا ہے؟ تو جو اپنی عبادت کراتا ہے وہ یہی چاہتا ہے کہ میں جیسا کہوں گا ویسا کرو گے، میں جو کہوں گا وہ حلال ہے وہ حرام ہے، میں کہوں گا تو سوچو اور میں کہوں گا تو نہیں سوچو، میں کہوں گا تو عبادت کرو، میں کہوں گا تو مت کرو، میں کہوں گا اٹھ جاؤ تو اٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ تو بیٹھ جاؤ۔ جبکہ بندہ تو اللہ رب العزت کا بندہ ہے، اللہ کے مطابق وہ جیے گا۔ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ ہم کون ہوتے ہیں اپنا آرڈر چلانے والے؟ ہمیں تو یہ چاہیے کہ ہم یہ کہیں کہ اللہ کے کلام میں جو ہے، نبی کے فرمان میں وہ جو ہے وہ عمل کرو۔ لیکن کچھ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی پرستش کرواتے ہیں، اپنی عبادت کرواتے ہیں، تو اللہ آگے ان کے لیے فرماتا ہے تو اس میں ہم نے بات کا ان کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے۔ ہم ظالموں کو اسی طرح سزا دیا کرتے ہیں۔ تو جو اپنی عبادت کرانا چاہتا ہے وہ ظالم ہے، اور اس کے لیے اللہ رب العزت نے جہنم کو تیار کیا ہے، اور اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ظالموں کے لیے اسی طریقے سے وقت رکھی ہے۔ آیت نمبر 30، یہاں پہ خطاب اولم یر الذین کفروا، کیا کافروں نے نہیں دیکھا؟ یعنی خطاب کافروں سے چل رہا ہے۔ کافر کون؟ کافر وہ جس نے اللہ کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت کے وجود کو ڈھانکا۔ کافر اصل میں کہتے ہیں ڈھانکنا، چھپا لینا، اس لیے عرب میں کسان کو بھی کافر کہا جاتا تھا کہ وہ دانے کو چھپاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی مخلوق کو دیکھنے کے باوجود اللہ رب العزت کے وجود کا انکار کر دینا، چھپا لینا۔ تو اللہ رب العزت کے خالق، مالک اور مدبر ہونے کا انکار جس نے کیا، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ بس دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، تو اس کو اللہ رب العزت کس انداز میں سمجھاتا ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ الگ الگ لوگوں سے الگ الگ انداز میں بات کی جاتی ہے۔ کہیں اللہ کہتا ہے قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو کافروں سے، کہیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، کہیں کہتا ہے، کہیں اللہ رب العزت منافقوں سے خطاب کرتا ہے، کہیں یا ایھا الناس، اے لوگوں سے خطاب کرتا ہے۔ تو جب خطاب آپ دیکھیں گے یا ایھا الناس، عام انسان سے جب اللہ رب العزت خطاب کرتا ہے، ان آیتوں کو آپ اکٹھا کر لیں اور جو عام لوگ ہیں ان کو آپ جب سنائیں گے تو وہ ان کے دل پہ بہت زیادہ اپیل کرے گی۔ ناس جہاں پہ لفظ آیا اور مومنوں کا جہاں پہ آیا تو وہ آیتوں کو نکال کر کے آپ مومنوں کے سامنے خطاب کریں گے تو مومنوں کو بہت زیادہ اثر ہوگا۔ اور یا ایھا الکافرون، جو دہریہ ہیں، جو یہ کہتے ہیں کہ دنیا اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چل گئی ہے، تو ان کے لیے اب یہاں پہ دیکھیں اللہ رب العزت کتنے زبردست انداز میں بیان کرتا ہے۔ کیا کافروں نے نہیں دیکھا، یعنی غور نہیں کیا کہ بے شک آسمان اور زمین باہم ملے ہوئے تھے، آسمان اور زمین ملے ہوئے تھے، پھر ہم نے ان دونوں کو الگ الگ کر دیا۔ کعب احبار کہتے ہیں کہ ہوا کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے اس کو الگ کر دیا، اور ویسے بھی ذریعہ کوئی بھی چیز کو اللہ رب العزت بنائے اللہ کے حکم سے الگ ہوا، اور آسمان اور زمین کو اللہ رب العزت نے الگ الگ کر دیا، اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو زندہ کیا، یعنی ہر زیرو کو ہم نے پانی سے بنایا۔ کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے؟
اس چیز کو دیکھنے کے بعد بھی کیا وہ ایمان نہیں لاتے؟ اسی طریقے سے ہمارا سائنس بھی اس نتیجے پہ پہنچ گیا ہے کہ زمین پہلے آسمان کے سے ٹکی ہوئی تھی، یعنی ایک سپر ایٹم تھا جو آسمان کے قریب تھا اور وہ ایک فورس سے جڑا ہوا تھا، یعنی ایک مرکز کی طرف وہ کھینچ رہا تھا، ایک فورس کی طرف وہ کھینچ رہا تھا، ایک ایٹم زمین آسمان سے چپکی ہوئی تھی۔ اور ایک بگ بینگ تھیوری جو ان کا نظریہ ہے، ان کی اپنی سوچ ہے، کیونکہ ان کو تو ثابت کرنا ہے کہ کوئی دنیا کا بنانے چلانے والا نہیں ہے، تو اب ان کو اپنے نظریے سے، اپنی سوچ سے ہی ثابت کرنا ہوگا، اپنے قیاس سے۔ تو انہوں نے سوچا کہ ایک بہت بڑا دھماکہ ہوا، بگ بینگ جس کو کہتے ہیں، بہت بڑا دھماکہ ہوا اور ساری چیز پھر وجود میں آ گئی، پھر گیلیکسیاں بن گئی، سورج چاند زمین آسمان سب چیز اپنی اپنی جگہ میں سیٹ ہو گیا۔ یہ ایک ایسا بودا، ایک ایسا کیا کہنا چاہیے اس کو ہندی میں، ایک ایسا نظریہ ہے کہ اس کو عقل کیسے تسلیم کر لیتی ہے ان لوگوں کی۔ جیسے میں یہ کہوں کہ ہمارا جو فلیٹ ہے وہ فرسٹ فلور پہ ہے، پہلے یہ 7ویں فلور پہ چپکا ہوا تھا اور ایک بم پھٹ گیا اور یہ 2nd فلور پہ آ گیا اور پنکھا، کولر، فریج، واشنگ مشین یہ سب اپنی اپنی جگہ میں سیٹ ہو گئی۔ کیا یقین ہو جائے گا؟ بھائی جب کوئی بم پھٹے گا تو چیز برباد ہوگی کہ بچے گی، کہ وجود میں آئے گی، سیٹ ہو جائے گی؟ جب کوئی چیز پھٹے گی تو وجود میں نہیں آئے گی، وہ برباد ہوگی۔ تو کوئی چیز پھٹی نہیں، اللہ رب العزت نے آرڈر دیا اور سورج کو کتنی دوری پہ رکھنا ہے یہ سیٹ کیا اس نے، کس اسپیڈ سے چلے گا سورج، زمین کس اسپیڈ سے چلے گی، کیوں 24 ہی گھنٹے میں ہماری ایک زمین ہماری جو پرتھوی ہے وہ ایک چکر لگائے گی، کیوں 25 گھنٹے نہیں ہو سکتے اور 23 گھنٹے نہیں ہو سکتے؟ اگر 25 گھنٹے ہو گئے تو ٹھنڈ میں انسان ٹھنڈ کی وجہ سے مرنا شروع ہو جائے گا اور گرمی کے اندر ہماری فصل کھڑی کی کھڑی جل جائے گی۔ 1 گھنٹہ بھی اگر رک جائے، دیکھ لیں آپ پرندے جو ہے وہ ٹیمپریچر کی وجہ سے مرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر سورج کو روک لیا جائے 12 بجے، وہیں پہ رک جاؤ 1 گھنٹے کے لیے، 1 گھنٹہ لیٹ کر دے اللہ رب العزت اس کے گھومنے کو زمین کے، تو اللہ رب العزت نے زمین کو آسمان سے دور کیا اور باقاعدہ سورج کتنی دوری پہ ہوگا، زمین کہاں پہ ہوگی، چاند کتنی دوری پر ہوگا اور دوسرے گرہ کتنی دوری پہ ہوں گے اور کس اسپیڈ سے یہ ہماری گیلیکسی چلے گی، اس کو باقاعدہ سیٹ کیا، اس کو باقاعدہ ایک تدبیر اللہ رب العزت نے کیا ہے، اس کو پلان کیا ہے، اس کا مدبر اللہ رب العزت ہے۔ اپنے آپ الرٹ اپ نہیں ہو سکتا کچھ۔ آپ خود غور کریں، چاند کے کیسی منزلیں اللہ رب العزت نے طے کی ہے کہ وہ ہمارے لیے کیلنڈر کا کام کرتا ہے۔ پہلے دن کا جو چاند ہوتا ہے 1 تاریخ کا بہت باریک ہوتا ہے، 24 تاریخ کا چاند جو 14 تاریخ کا چاند جو ہے وہ 14ویں کا چاند ہوتا ہے، پورا نکل جاتا ہے۔ تو چاند کو دیکھ کر کے پہلے کے لوگ صرف چاند کو دیکھ کر کے ڈیٹ بتا دیا کرتے تھے اور اسی سے مہینوں کا اور سالوں کی گنتی کیا کرتے تھے۔ یہ کیلنڈر اتنا زبردست انداز اللہ رب العزت کا طے کیا ہوا، جبکہ اس کا گھومنے کا، اس کا جو آربٹ ہے وہ الگ الگ ہے چاند کا، اور اس کے باوجود بھی یہ مہینے کے حساب سے پوری دنیا کے اندر نکل رہا ہے، پوری دنیا اس کے حساب سے کیلنڈر بنا رہی ہے اپنی۔ اللہ اکبر! کیا یہ ایسی ہو جائے گا بگ بینگ تھیوری سے؟ تو اللہ رب العزت نے اس کے وجود کے تعلق سے فرمایا کہ یہ ملا ہوا تھا، پھر اللہ رب العزت نے اس کو الگ کر دیا اور ہم نے پانی سے ہر چیز کو بنایا۔ تو سائنس بھی یہ بات کہتا ہے کہ زمین کے اندر پہلے پانی تھا اور پھر پانی سے اللہ رب العزت نے ہر چیز کو وجود دیا۔ کیا پھر تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ مطلب اتنی سب کچھ چیز دیکھنے کے بعد، اتنی بڑی کائنات کو دیکھنے کے بعد بھی تم انکار کرو گے اور کہو گے اپنے آپ بن گئی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے۔ 100 کی اسپیڈ سے کوئی گاڑی چل رہی ہے، یا ہمارا پلین بہت زیادہ، اگر زیڈ پلین بھی ہو تو 2000 کی اسپیڈ سے چل رہا ہے اور کچھ یاتری اس کے اندر رہتے ہیں، جیسے جو دوسرے پلین ہے، اور سب سے بڑے پلین میں بھی اگر دیکھیں، جو بڑے پلین ہوا کرتے ہیں اس میں بھی 600 یاتری ہوا کرتے ہوں گے، اور ہم یہ کہیں کہ اس میں اپنے آپ وہ پلین بن گئے، اپنے آپ اس کی اسپیڈ ہے اور اپنے آپ وہ چلتا ہے اور اس کے اندر کوئی فیول نہیں اور کوئی پائلٹ نہیں۔ ایسی بیوقوفی والی بات یہ کہتے ہیں کہ 24,000 کی اسپیڈ سے کروڑوں یاتریوں کو لے کر کے اور اتنے بیلنس بنا کر کے یہ زمین چل رہی ہے، اپنے آپ چل رہی ہے، اپنے آپ ہو گیا۔ اس کو کافر کہا گیا کہ یہ اس نے انکار کیا۔ اور آگے اللہ رب العزت اپنے وجود کی دلیل دیتا ہے، اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے۔ کیوں بنایا اللہ تو نے پہاڑ؟ جواب سنیے،
اور ہم نے زمین میں پہاڑ بنائے تاکہ وہ ان کے ساتھ جھک نہ جائے، ہل نہ جائے، بیلنس بنانے کے لیے۔ اور سورہ لقمان میں بھی اللہ نے فرمایا کہ ہم نے زمین میں پہاڑوں کو گاڑ دیا تاکہ زمین کا بیلنس بنے، زمین کہیں جھک نہ جائے۔ سائنس نے اس پہ بھی ریسرچ کر کے ثابت کر دیا کہ پہاڑ جو ہوتا ہے، جو اوپر مٹیریل ہوتا ہے وہی نیچے تک اس کا مٹیریل ہوا کرتا ہے، یعنی زمین میں یہ گاڑا گیا، جیسے ہم بیم اور کالم گاڑتے ہیں اس طریقے سے یہ پہاڑ باقاعدہ گڑے ہوئے ایک ہی مٹیریل ہوا کرتا ہے نیچے سے اوپر تک، اور زمین کا مٹیریل آس پاس کا مٹیریل الگ ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ نے کہا ہم نے گاڑ دیے، لنگر کی طرح گاڑ دیے، لنگر کی طرح، مطلب ایک دوسرے سے نیچے سے جڑے بھی ہوتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تاکہ یہ زمین بیلنس بنا کر کے رکھنے کے لیے، تو سائنس بھی اس بات کو مانتا ہے کہ پہاڑ بیلنس بنانے کے لیے، اور کیا بیلنس بنایا اللہ رب العزت نے کہ 24,000 کی اسپیڈ سے ہماری زمین جو ہے وہ جا رہی ہے، کہیں سفر کر رہی ہے، اور ہم بہت سکون اور اطمینان سے بیٹھے ہوئے۔ اگر ذرا سا بھی اس کے اندر جنبش ہو جائے، ذرا سا بھی یہ ہل جائے تو بڑے بڑی ہماری بلڈنگیں کریش ہو جائے گی، گر گرا کر کے ختم ہو جائے گی۔ کیا اس کے بعد بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ اتنی بڑی قدرت جو ہماری نظر سے سمجھ میں آ رہی ہے، دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے؟ اس کے بعد بھی یہی کہو گے کہ بس اپنے آپ ہو گیا اور اپنے آپ چل رہا ہے، اور کوئی زندگی نہیں، اور کوئی بنانے والا نہیں، اور کوئی چلانے والا نہیں، اور کوئی پھر سے پیدا نہیں کرے گا، کوئی حساب لینے والا نہیں۔ تو ہم نے یہاں پہ اللہ نے پہاڑ کے تعلق سے فرمایا، اور ہم نے اس میں کھلی راہیں بنائی ہے۔ ایسا نہیں کہ صرف پہاڑ ہی پہاڑ، اس کے بیچ میں پھر راستے بھی بنائے تاکہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ جا سکو، فصل اگا سکو، رہ سکو۔ بیچ میں ہم نے راستے بھی بنائے ہیں تاکہ وہ لوگ راہ پائیں، تاکہ وہ لوگ اس سے راہ پائیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ جائیں۔ آیت نمبر 32۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا۔ تو غور کریں، اگر ہم آسمان کی طرف دیکھیں اور آسمان نہیں ہوتا تو کیسا ڈر محسوس ہوتا۔ یہ ہمارے لیے ایک محفوظ چھت ہے جسے دیکھ کر کے ہمیں خوشی محسوس ہوتی ہے، جس میں ستارے اللہ رب العزت نے بچھا دیے، اور اس کو دیکھ کر کے اور مزین لگتا ہے اور خوبصورت لگتا ہے ہمارا آسمان۔ اور ہم نے آسمان کو محفوظ چھت بنایا، جبکہ وہ اس آسمان کی نشانیوں سے اعراض کرنے والے ہیں، جبکہ وہ اس آسمان کی نشانیوں سے بھی اعراض کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں۔ یہ ستاروں کا بن جانا، اور یہ گلیکسیوں کا بن جانا، اور یہ جھنڈ کا اور ہو جانا اور چلنا، یہ اس کا اعراض ہی کرتے ہیں۔ یہ ان کی صفت بتائی جو ہے کافروں کی۔ اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ سوال ہے، بتا دیں، نہیں تو اور کس نے پیدا کیا؟ کون سے سائنسداں نے پیدا کیا ہے سورج کو اور وہاں پہنچا دیا، اور اس کے اندر فیول ڈال رہا ہے کہ ہزاروں سال سے وہ جل رہا ہے اور ختم نہیں ہو رہا سورج، اور چاند کی منزلیں طے کر دی، اور زمین کی اسپیڈ طے کر دی؟ کون ہے یہ جس نے بنایا ہے؟ اللہ رب العزت کے علاوہ کون ہے جو یہ دعویٰ کرے گا؟ تو اللہ رب العزت نے خود اپنے تعلق سے فرمایا، اور وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن، یہ رات اور دن یہ اللہ رب العزت کی ایک بہت بڑی اللہ کے وجود کی دلیل ہے۔ کتنی ابھی وقت نہیں ہے، نہیں تو میں آپ کو اسی تعلق سے بتاتا کہ یہ رات اور دن کتنی بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی، اور یہ کتنی بڑی قدرت ہے۔ کیسے ہو جاتی ہے رات، کیسے دن آ جاتا ہے، کیوں آتی ہے رات، کیوں آتا ہے دن، کیوں بنایا اللہ رب العزت نے رات اور دن کو، کیا وجہ تھی اس کی، کیوں گھمایا زمین کو، کیوں اس اسپیڈ سے چلایا، کیوں اتنی دوری رکھا سورج سے زمین کی؟ اللہ اکبر۔ صرف اسی کے اوپر اگر ہم غور کریں تو عقل حیران ہو جائے گی، اور کہنے پہ مجبور ہو جائے گا انسان کی واقعی جو رب ہے وہ بہت بڑی طاقت اور بہت بڑی سلطنت کا مالک ہے۔ اور وہی اللہ ہر چیز کا، وہی اللہ وہ اللہ ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ یہاں پر ایک اور نقطہ کہ اگر ہم کسی کو دعوت دے رہے ہیں تو ہم اس کو بتائیں گے کہ ہم جس کے طرف بلا رہے ہیں وہ یہ ہے۔ ہم اپنے کسی بابا کی طرف، ہم اپنے کسی بزرگ کی طرف، ہم اپنے کسی باپ دادا کے طریقوں کی طرف، ہم اپنے کسی سماجی رسم و رواج کی طرف تم کو نہیں بلا رہے۔ ہم جس کے طرف تمہیں بلا رہے ہیں وہ تمہارا بھی اور ہمارا بھی اور ساری کائنات کا بنانے اور چلانے والا ہے، اس کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو۔ وہ اصل میں پرستش کے لائق ہے، وہ اصل میں یہ
سجدے کے لائق ہے، وہ رکوع اور وہ سجدے کے لائق ہے۔ تو ان کو بتایا جا رہا ہے وہی اللہ ہے جس نے رات اور دن کو اور سورج اور چاند کو پیدا کیا۔ مطلب ہم اس اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، ہم کسی مخلوق کی طرف، کسی انسان کی طرف نہیں بلا رہے۔ اور آخر میں اور سب اپنے اپنے مدار میں تیرتے پھرتے ہیں، سب اپنے اپنے آربٹ میں، سب اپنے اپنے مدار میں، سب اپنے اپنے گھیرے کے اندر گھومتے پھرتے ہیں۔ ہمارے سائنس نے پہلے یہ کہا کہ زمین استھر ہے، سورج اس کے آس پاس گھوم رہا ہے، پھر کہا نہیں سورج استھر ہے، زمین اس کے آس پاس گھوم رہی ہے۔ اب جا کر کے کچھ سال پہلے، 25-30 سال پہلے یہ ان کا نظریہ بنا یا ان کی ریسرچ سامنے آئی کہ نہیں سورج بھی گھوم رہا ہے، زمین بھی گھوم رہی ہے۔ اور 1450 سال پہلے اللہ رب العزت نے پوری دنیا کے نظام کو بتا دیا کہ زمین پہلے آسمان سے ٹکی ہوئی تھی، ہم نے اس کو دور کیا اور یہ ستاروں کو سبسائڈ کیا اور سب کی منزلیں طے کی، سب کے گھومنے کی جگہ طے کی، اور انسان پہلے پانی تھا اس زمین کے اندر اور پھر پانی سے ساری مخلوق کو وجود کیا، اور اب آخر میں بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں ایک دائرے کے اندر طے رہی۔ سورہ یاسین کے اندر بھی بہت تفصیل کے ساتھ اس تعلق سے بات کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے کس طریقے سے ساری جو گرہ ہیں ان کو اللہ رب العزت نے ایک دائرہ دے دیا ہے اور اس دائرے کے اندر وہ باقاعدہ تیر رہے ہیں۔ یہ اللہ ہے جس کی معرفت ہمیں حاصل کرنا ہے اور جس کی معرفت ہمیں لوگوں کو حاصل کرانا ہے اور پھر اس کو ماننا ہے، اس کی عبادت کرنا ہے، اور یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے، یہی ہماری پیدائش کا مقصد ہے کہ ہم اپنے خالق کو پہچانیں۔ اور عقل اور شعور اللہ نے کیوں دیا ہے؟ کیا ہم خالق اور مخلوق میں فرق نہیں کر سکتے؟ خود ہم سوچیں کہ کیا ہمارا رب جو ہے وہ بھولنے والا ہو سکتا ہے، سونے والا ہو سکتا ہے، تھک جانے والا ہو سکتا ہے، اولاد والا ہو سکتا ہے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ ہمارا رب کیا مخلوق ہو سکتا ہے؟ ہمارا رب وہ ہوگا جس کو ہم خود بنائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو وہ ہمارا رب ہے جو ساری کا عرش عظیم کا جو رب ہے، جیسا سورج چاند زمین آسمان ساری مخلوق کو تخلیق کیا اور ہر کسی کی ضرورتوں کو وہ پوری کرتا ہے اور ہر کسی پہ وہ کمانڈ رکھتا ہے، ہر چیز اس کے حکم کی محتاج ہے۔ تو عبادت یعنی سب سے زیادہ محبت بھی اس کے لیے اور سب سے زیادہ ڈر بھی اسی کا، اور اسی کو ہم اپنا حاجت روا اور مشکل کشا سمجھیں گے اور اسی کی عبادت ہوگی، اسی کو سجدہ ہوگا اور اسی سے بے انتہا محبت ہوگی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں علم، اللہ کی معرفت کا علم حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما تاکہ ہم تجھے پہچان سکیں اور صحیح معنوں میں تیری عبادت اور تیرے اخلاص کے ساتھ تیری عبادت کر سکیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جب تک ہمیں زندہ رکھ، اس علم کی پیاس کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، اپنے کلام کی علم کی پیاس کے ساتھ ہمیں زندہ رکھ، ہمیں علم حاصل کرنے کی توفیق اور رفیق اللہ عطا فرما۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اے اللہ کوئی نیکی اور کوئی برائی سے نہیں بچ سکتا اور کوئی نیکی نہیں کر سکتا جب تک تیرا حکم نہ ہو جائے، جب تک تیرا اذن نہ ہو جائے، تب تک تیری مشیت شامل نہ ہو جائے۔ اے اللہ ہم سب کو تو علم عطا فرما، علم سے قیمتی اے اللہ ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی چیز نہیں۔ اے اللہ تو ہمیں علم عطا فرما، تیری معرفت کا علم عطا فرما تاکہ ہم تجھے پہچانیں گے، اسی سے اخلاص پیدا ہوگا۔ اے اللہ ہمیں تو مخلص بندہ بنا اور جب تک ہمیں زندہ رکھ، ایمان اور اخلاص کے ساتھ عمل صالح کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جب ہمارا خاتمہ فرما، اس دنیا سے ہماری رخصتی ہو تو ایمان اور اخلاص کے ساتھ ہماری رخصتی فرما۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔